یہاں آپ کو خبر دیں تو شاہانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو پی پی سی دفعہ 409 کے تحت 7 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ مجموعی طور پر دونوں کو 17 سال کی سزا سنائی گئی، جبکہ ان دونوں کو 1 کروڑ روپے جرمانے کی بھی سزا سنائی گئی۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ توشہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو پی پی سی دفعہ 409 کے تحت 7 سال قید کی بھی سزا سنائی گئی۔ مجموعی طور پر دونوں کو 17 سال کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ ان دونوں کو 1 کروڑ 64 لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا سنائی گئی ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل ارجمن شاہ نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی موجودگی میں توشہ 2 کیس کا فیصلہ سنایا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی پر الزام ہے کہ انہوں نے 2021 میں سعودی ولی عہد سے بلغاری جولر سیٹ وصول کیا۔ یہاں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن آفتاب مغیری نے۔ جی سر، بتائیے گا کہ اس سزا کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص بانی پی ٹی آئی اور اس کی جو ہے بشریٰ بی بی کے لیے آج کی سزا بڑی اہم ہے، کیونکہ 17 سال کم سزا نہیں ہوتی ہے اور 1 کروڑ 64 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2007-10 میں جو ہے یہ سعودی عرب سے 2021 میں یہ جو سعودی عرب کے دورے کے دوران جو دیے گئے توشہ خانہ میں جو جمع کرانے والے تحفے تھے، وہ سستے داموں میں جو ہے باہر سے ہی 58 لاکھ روپے میں خرید کر اور رسیدیں بھی جس طرح سے جمع کرائی گئی، اور یہ زیر بحث پاکستان کے تمام سیاسی جلسوں میں اور حلقوں میں اور خاص طور پہ ہمارے پروگراموں میں بھی ہوا کرتا تھا کہ گھڑی چور اور خاص طور پہ تمام وہ تحفے جو کہ دیے گئے تھے اور تشم خانہ میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تاحیات یہ سوال نشان ہوگا ہی ہوگا، مگر آج سے ایک نئی سیاست کا آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ اب 17 سال کی جو سزا ہے وہ سزا کم نہیں ہے، اور اس سزا کو بھی جو ہے لے کے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہے اور خاص طور پہ اس کی لیڈرشپ ہے، یقینی طور پر راستوں پہ، روڈوں پہ اور عدالتوں کی طرف جائے گی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں ایک مزید ایک شدت اختیار کی طرف جائے گی۔ اور پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی مختلف کیسوں میں ان کی مختلف لیڈرشپ جو ہے اڈیالہ جیل میں اور جو ہے مختلف جیلوں میں موجود ہے اور کیسز کا سامنا کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی کیس بڑا اہم اسی لیے بھی ہے کیونکہ یہ براہ راست بانی پی ٹی آئی کو 17 سال کی سزا سنائی دی گئی ہے۔ تو وکلا اب اپیل کا حق رکھتے ہیں، یقیناً آگے اپیل بھی کر سکتے ہیں جو قانونی نقطہ نظر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ وکلا ہے وہ بھی اس کیس کو دیکھ کے اور اپیل کی طرف ہی جائے گی۔ جی اچھا آفتاب مغیری، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کس فورم کے تحت اس سزا کے خلاف جو ہے اپیل کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو قانونی چارہ جوئی ہے، میں پولیٹیکلی بات کر سکتا ہوں، قانونی نقطہ نظر یہ باہر قانون ہی کریں گے، مگر جیسے کہ پاکستان میں ہر کیس کے لیے اپیل کا حق تو ہوتا ہے، آپ مجھے عام شہری کو بھی اسی طرح بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو بھی ہے، اور وہ جو ہے اپیل میں جا سکتے ہیں اور مزید اپنے کیس کو جو ہے آگے خود اور ان کے وکلا لڑ بھی سکتے ہیں، مگر میں جو سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو سزا ہے، جو سیاسی دھچکا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کی صفوں کے لیے بڑی اہم ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کی جو اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کو دی گئی سزائیں ہیں، ان میں جو ہے بڑی جو ہے سمجھا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سزائیں کل بھی دی گئی وہ آج بھی جو آ رہی ہیں وہ آنے والے وقت میں اور خاص طور پر پاکستان کے تحریک انصاف کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے سیاسی جو ہے میدان میں وہ مزید مشکلات پیدا کرے گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ان سزاؤں کے سیاسی اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ زیر بحث ہر پروگراموں میں اور سیاسی حلقوں میں، پارلیمنٹ میں اور پروگراموں میں آج سے ہوں گی، اور چونکہ بانی پی ٹی آئی کی سزا جو ہے بڑی اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر ان کی جو لیڈرشپ ہے جو کہ
पार्लियामेंट में मौजूद है और उनकी बहन है और उनकी फैमिली के लिए बड़ी अहम है ये। और इसको मजीद जो इस वक्त हुकूमती जमात है और जो मुखालिफिन है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो इसको लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो पहले दिन से ही जो है तोशाखाना केस को लेकर बड़ी अहम और जोर शोर से तनकीद करते थे। और गड़ी चोर का भी नारा जो है असेंबलियों के फ्लोर पे आपने सुना होगा कि लगता रहा है। और इसी तरह हमारे प्रोग्रामों में भी अमूमन गड़ी चोर के जो है कहीं न कहीं ऐसे अल्फाज अदा किए जाते थे जो कि बानी PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात के बायस बनेंगे। और जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब क्योंकि सजा आ गई है, जवाब देना भी बड़ा मुश्किल ही होगा, क्योंकि एक तोशाखाना और वजीर आजम जब बैरून मुल्क जाता है, जो तोहफे मिलते हैं वो तोशाखाना की एक अमानत होती है और उस पर जमा करवा के और फिर ही खरीदे जाते हैं। और माजी में भी जो है मतलब वजीर आजम ने तोहफे जो जमा करवाए थे और लिए भी है, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं है। लिए। आफ्ताब मुगीरी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बिलाल डार ने, उनसे तफसीलात जानते हैं। बिलाल, ये बताइएगा कि इसमें दो तरह की सजाएं दी गई हैं, एक तो 10-10 साल की दी गई है, दूसरा PP दफा 409 के तहत जो अलग अलग सजाएं दी गई हैं वो क्या है?